صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له وزک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا أرضا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا
فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ. صل علی محمد وآل محمد. صل علی محمد وآل محمد. حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین. چلے آؤ کرب و بلا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین. حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین. میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین. رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں، محبت جس سے وہ گھر چھوڑ کر، میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب، رسول خدا کا شہر چھوڑ کر. چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین. حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین. بہت مختصر سا ہے لشکر میرا، مقابل تو میرے ہے لاکھوں دو، وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو، نظر ڈھونڈتی ہے تمہیں چار سو. چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین. حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین. میرے خون کے پیاسے ہیں یہ اہل شر، میرے قتل کی ہے یہ تیاریاں، لعینوں کی تیغیں بھی ہیں منتظر، تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں. چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین. حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین.
یہ تحریر پڑھتے ہی نکلے حبیب، تو راہوار روکا سرے کربلا، کیا کہ شہ کو سلام وفا، حبیب ہزی سے یہ شہ نے کہا، اچھا کیا اے حبیب تم یہاں آ گئے، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین، یہ دیکھو ستم ہے کتنے، کہاں میرے خیمے کہاں الکماں، جو دل پر ہے گزری سناؤں گا میں، جو تم آ گئے تو دلاسا ملا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے رستہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا، وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، بتا رہا تھا اسے کوئی
بھی نہیں میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقیق، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ گوارا کر نہیں سکتا، گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ درے بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا
حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، واستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين۔ دعائے سلامتی امام زمان۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ورزقك طوعه وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وكانوا لنا عابدین۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ائمہ اور اصحاب ائمہ۔ اب تک میں نے آپ کی خدمت میں دو اصحاب کا تذکرہ کیا، ایک جابر بن عبداللہ الانصاری، اور کل جہاں پر بات رکی تھی جناب
عمار یاسر. جناب عمار یاسر ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے ائمہ علیہم السلام کو جو مقام دیا، جو فضیلتیں عطا کی، چوتھے امام کی روایت کا جملہ، چوتھے امام کی دعا کا جملہ، ذکر کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے محمد والے محمد کو کرم کے ساتھ مخصوص کیا، رسالت کو ان کے لیے محبوب قرار دیا، پسند کیا رسالت کو، اور تیسری چیز کہ مخصوص کیا انہیں وسیلے کے طور پر، کہ اگر کسی کو بھی وسیلہ اختیار کرنا ہے یہی ہستیاں ہیں، انہیں ہی وسیلہ اختیار کرو. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عمار یاسر نے بھی مولائے کائنات کے وسیلے سے اس پتھر کو سونے میں تبدیل کیا، اور پھر اسی وسیلے سے اس سونے کو دوبارہ پتھر میں تبدیل کیا. یہ عمار یاسر کا ظرف تھا. یاد رکھیے وسیلہ اختیار کرنا ہے، ان ہستیوں سے زیادہ محبوب ہستیاں آپ کو نہیں ملیں گی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روایتوں میں یہاں تک موجود ہے کہ کس قسم کے کام کے لیے کس قسم کا وسیلہ اختیار کرو. ہمارے پاس سو وسیلے اہل بیت علیہم السلام کی صورت میں موجود ہیں. مولائے کائنات کا وسیلہ بھی ہے، شہزادی کونین کا وسیلہ بھی ہے، جنت کے سردار، جنت کے جوانوں کے سرداروں کا وسیلہ بھی ہمارے پاس ہے، اور زمانے کے امام تک کا وسیلہ ہمارے پاس ہے. تو کون سی دعا کس امام کے ذریعے سے مانگی جائے؟ بہار الانوار کی ایک روایت ہے کہ ابو الوفاء شیرازی روایت کہتی ہے کہ بادشاہ کے ستم کا شکار ہوا، اتنا ستم کا شکار ہوا کہ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے. اب جب یہ طے ہوا کہ اس کی موت لکھ دی گئی ہے اور اس کی گردن اڑا دی جائے گی، قید خانے کے اندر اہل بیت علیہم السلام سے توسل کرنے لگا، وسیلہ اختیار کرنے لگا. اب ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے وسیلہ اختیار کرتا ہے. اچھا، ہم سب کی عادت بھی ایسی ہی ہے، جو وسیلہ سوٹ کر جاتا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ کوئی زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، کام ہو جاتا ہے تو وہ ہر کام کے لیے زیارت عاشورہ پڑھتا ہے. پھر مثلا کوئی زیارت امین اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط ہے، خدا نخواستہ. آپ کا عقیدہ جس چیز کے اوپر محکم ہے، یاد رکھیے اس عقیدے کو لے کر چلیے. یہ ہستیاں سب کے سب وسیلے کے لیے محترم ہستیاں ہیں. روایت کا یہاں تک جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب کلنا سفن النجا، ہم سب کے ساتھ نجات کی کشتی ہیں، لیکن ہمارے نجات کی کشتیوں میں جو 12 کشتیاں ہیں، اس میں سب سے زیادہ سریع، جلدی پہنچانے والی، منزل تک مشکل کو آسان کرنے والی کشتی حسین ابن علی کی کشتی ہے. درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. یعنی سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں. کسی بھی کشتی میں بیٹھو گے نجات تک پہنچ جاؤ گے. لیکن حسین کی جو کشتی ہے، ہم سنتے ہیں نا روایت کے جملے، حدیث سنتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا، نجات کی کشتی ہے. حسین کی کشتی سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے والی کشتی ہے. اب روایت کے جملے سنیے، کس قسم کی مشکل ہو، کس قسم کا عمل ہونا چاہیے. کہتے ہیں جب اسے پھانسی کی سزا دی گئی، وسیلہ اختیار کر رہا ہے روزانہ، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آخری رات آ گئی، اب دوسری صبح پھانسی کے اوپر چڑھا دیا جائے گا. اب پریشان ہوا، اب ہر کسی کو پکار رہا. آنکھ لگتی ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو مجھے وسیلہ بنا کر دعا کر رہا ہے، اگر تو طریقے کو صحیح طریقے سے اختیار کرتا تو تیری دعا بہت پہلے قبول ہو جاتی ہے. ہم بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، لیکن آج تجھے بتائے دیتے ہیں کہ کس قسم کی مشکل ہو تو تجھے کس کو پکارنا ہے. اب یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ خواب میں دیکھتے، رسول اللہ آتے ہیں خواب میں،
فرماتے ہیں کہ اگر تو اس طرح سے دعا کرتا تو جلدی قبول ہوتی، یعنی دعا بھی قبول ہوگی، ہم بچائیں گے تجھے، یعنی اہل بیت علیہ السلام تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، کسی کے بھی وسیلے سے جاؤ گے تنہا نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر اس طرح سے دعا مانگتے تو جلدی قبول ہوتی۔ روایت کے جملے فرماتے ہیں اگر آخرت کے بارے میں کوئی دعا مانگنی ہے تمہیں، شہزادی کونین اور حسنین شریفین کے ذریعے سے دعا مانگو۔ اگر آخرت کی کوئی دعا ہے، آخرت کے معاملات ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین کے وسیلے سے آخرت کی دعا مانگو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی ظالم سے انتقام لینا ہے، کسی ظالم سے بدلہ لینا ہے، تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دعا مانگو۔ یہ حیران ہوا، کہنے لگا امیر المؤمنین کے ذریعے سے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کیونکہ علی پر اتنے ظلم ہوئے، فقط رسول سے وعدے کی وجہ سے خاموش رہا۔ تو پروردگار عالم نے اگر ظالم سے انتقام لینا ہے، امیر المؤمنین کے ذریعے سے دعا مانگو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ شیطان کی برائی سے بچنا ہے، سید سجاد کے ذریعے سے دعا مانگو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر قبر کے عذاب سے حفاظت چاہتے ہو، علم کے اندر بلندی چاہتے ہو، تو باقر العلوم اور صادق آل محمد کے ذریعے سے دعا مانگو۔ یعنی اب بتائے جا رہے، دیکھو اسپیسیفک فیلڈز، کس چیز کے لیے دعا مانگنی ہے؟ اس ہستی کے ساتھ توسل کرو، اس معصوم کے ساتھ توسل کرو۔ پھر فرماتے ہیں گھر میں خیر و عافیت چاہتے ہو، گھر میں چاہتے ہو کہ تم خیر کے ساتھ رہو، عافیت کے ساتھ رہو، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دعا مانگو۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دو۔ سفر کے اندر خیر و عافیت چاہتے ہو، گھر میں ساتویں امام کے ذریعے سے۔ سفر میں خیر و عافیت چاہتے ہو تو اس امام کے ذریعے سے دعا مانگو جسے امام ضامن کہا جاتا ہے، 8ویں امام کے ذریعے سے دعا مانگو۔ پھر فرماتے رزق کے حوالے سے خیر و برکت چاہتے ہو، وسعت چاہتے ہو، اس امام کے ذریعے سے دعا مانگو کہ جس کا لقب ہی ہے جواد، عطا کرنے والا، یعنی امام محمد تقی کے ذریعے سے دعا مانگو، امام جواد کے ذریعے سے دعا مانگو، باب المراد کے ذریعے سے دعا مانگو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کی توفیق چاہتے ہو، دیکھیں یہ توفیق بہت امپورٹنٹ ہے۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم تمہیں اس قابل بنائے کہ تم کسی نیک کام کی طرف آگے بڑھو۔ آپ یہاں فرش اعضاء پر آ کر بیٹھے ہیں، یہ بھی توفیق پروردگار ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دروازے سے داخل ہوں گے، باہر صحن تک محدود ہو جائیں گے، یعنی اس توفیق سے محروم ہو گئے کہ یہاں پر آ کر بیٹھے۔ کچھ کی توفیق تھوڑی زیادہ ہوگی، صحن سے تھوڑا آگے آ جائیں گے، دروازے سے باہر کھڑے ہوں گے۔ اس توفیق سے محروم ہو گئے کہ اندر آ کر بیٹھتے۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ اس فرش پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پر شہزادی بیٹھی ہیں، اس فرش پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پر زمانے کا امام بیٹھا ہے۔ روایتوں کا جملہ ہے کہ اگر پروردگار عالم تمہیں نہ چاہتا تو تمہیں اس فرش عزا پر نہ بلاتا۔ خدا نے تم کو توفیق دی، تمہارے لیے خیر قرار دیا، تبھی تم یہاں پر آ کر بیٹھے۔ اب ذرا سوچ لیجئے کہ جو فرش عزا پر آ کر بیٹھ رہا ہے، سمجھ لے کہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے بہتری لکھی تھی، تبھی تم یہاں پر آ کر بیٹھے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں تک پہنچیں گے، اندر آنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ سارا کا سارا معاملہ توفیق پروردگار کا ہے کہ خدا نے توفیق دی کہ تم فرش عزا پر آ کر بیٹھے، یہاں کی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہو۔ اگر عبادت کی توفیق چاہتے ہو، کس کے ذریعے سے دعا مانگو؟ 10ویں اور 11ویں امام، امام ہادی اور امام عسکری کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تلوار کی نوک گردن تک پہنچ جائے، اگر ایسی مشکل آ جائے کہ اب موت لکھی جا چکی ہو، تو پھر جو سب سے زیادہ سریع واسطہ ہے وہ زمانے کے امام کا واسطہ ہے۔ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرو، یا ابا صالح ادرکنی کہو، امام زمانہ کے ذریعے سے توسل کرو، مشکل حل ہو جائے گی۔ اب رسول اللہ اسے فرماتے ہیں
تلوار کی نوک تیری گردن پر آ چکی ہے، میں نے تجھے بتا دیا کس سے توسل اختیار کرنا ہے، اب بیٹھ گڑ گڑا کر اپنے زمانے کے امام کو یاد کر اپنی مشکل کو حل کروا لے۔ اور روایت کہتی ہے کہ اس نے زمانے کے امام سے توسل اختیار کیا اور اس کی موت ٹل گئی، بچ گیا، اور بعد میں اس روایت کو اس نے لوگوں تک پہنچایا۔ تو توسل اختیار کرنا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے طریقہ بتایا کس سے، ویسے ہر کسی کا توسل کام آئے گا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا نے کہا یہ فلانے کام کے لیے فلانے امام، ٹھیک ہے روایت ہے ایک، لیکن بہرحال یہ سارے کے سارے وسیلے خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ کبھی امام علیہ السلام کے ساتھ جڑ کر دیکھیے، کبھی امام علیہ السلام کے ساتھ اپنے معاملات کو کر کے دیکھیے، کسی بھی معصوم کے ساتھ ہو۔ علی بن مہران نام کا ایک راوی ہے، کہتا ہے کہ میری عادت تھی کہ جب میں پروردگار عالم نے مجھے دیا، مال دیا، بہت دولت دی، جب نوازا، تو میری ایک عادت تھی کہ کوئی بھی سوال کرنے والا میرے پاس آتا تھا تو میں اسے دے دیا کرتا تھا، اور میں نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا، رجسٹر کے اوپر لکھ لیتا تھا کہ یہ قرض میں نے علی بن ابی طالب کو دے دیا۔ کیا کرتا تھا؟ سوال کرنے والا آیا، اس نے سوال کیا کہ میری اتنی ضرورت ہے، اتنی مشکل ہے، اتنی پریشانی ہے، یہ اسے دے دیا کرتا تھا، اور اپنے رجسٹر میں لکھ لیا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے میں اس سے تو نہیں مانگ رہا، مولا کے نام پر نیکی کی ہے، لکھ دیتا تھا کہ قرض دیا ہے مولا امیر المؤمنین کو، اور دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک وقت اس کے اوپر ایسا آیا کہ مشکل میں آیا، پریشان ہو گیا، اتنا پریشان ہوا کہ خود گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ اب اگر سب سے مانگنے جائے تو ممکن ہے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن دل گوارا نہیں کر رہا کہ کسی سے جا کر کیوں مانگوں، کسی سے کیوں رابطہ کروں۔ گھر میں جھگڑے ہونے لگے، بیوی پریشان کرنے لگی۔ اب مولا سے توسل کر رہا ہے، مولا جو کام کیا آپ کی خاطر کیا ہے، جا کر لوگوں سے نہیں مانگوں گا، جا کر لوگوں سے سوال نہیں کروں گا، آپ نے میری مشکل کو حل کرنا ہے۔ اب یہ توسل ہے جو امام سے کر رہا ہے۔ یاد رکھیے جب بھی دل سے توسل کیا جاتا ہے نا، پروردگار عالم ضرور سنا کرتا ہے۔ کہتے گریا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں مولا کائنات بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتا رسول اللہ میری طرف دیکھتے ہیں، مولا کائنات کو دیکھتے ہیں، اور مولا کائنات سے کہتے ہیں اس کے پیسے واپس کیوں نہیں کرتے؟ کہتا میں حیران۔ کہتا رسول اللہ میری طرف دیکھتے ہیں، مولا کائنات کی طرف دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا علی اس کے پیسے واپس کیوں نہیں کرتے؟ تو مولا کائنات نے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تیرا قرضہ ہم نے واپس کر دیا، یہ تیرا قرضہ ہم نے واپس کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ اب بس خواب تھا، اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے خواب کی کوئی حجت نہیں ہوتی، لیکن اگر یقین میں کوئی معاملہ دکھ جائے تو پھر کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی آنکھ کھلی وہی تھیلی میں نے اپنے بستر کے اوپر دیکھی۔ کہتا ہے جیسے ہی آنکھ کھلی وہی تھیلی میں نے اپنے بستر پر دیکھی، اور جب میں نے بستر پہ تھیلی کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ تھی۔ کہتے ہیں اتنے میں میری بیوی آ گئی، بیوی نے دیکھا تھیلی میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کہنے لگی کہاں سے چوری کر کے لایا، کس سے مانگ کے لایا؟ یہ کہنے لگا کہ بھائی میں نے کسی سے نہیں مانگا، مولا کائنات نے مجھے واپس کیا ہے۔ کہنے لگی کیسی باتیں کرتا ہے، تیرے اور مولا کے زمانے میں زمین آسمان کا فاصلہ، وقت کے اعتبار سے بھی فاصلہ، کتنا دور ہے مولا کائنات، تیری مشکل کو کیسے حل کریں گے؟ اب اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ دیا تو مولا نے ہی ہے۔ کہنے لگا میں نے حساب کیا ہو کہ نہ کیا ہو، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو وہ رجسٹر کھول، اس میں دیکھ کے میں نے مولا کو قرضہ کتنا دیا ہے۔ کہتے میں نے بیوی کو کہا کہ وہ رجسٹر کھول کے دیکھ کے میں نے مولا کو قرضہ کتنا دیا ہے، کیونکہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ کہتا ہے جیسی ہی بیوی نے وہ حساب کتاب کیا رجسٹر میں، اتنی ہی اماؤنٹ تھیلی کے اندر نکلی۔ تب جا کر بیوی کو یقین ہو گیا کہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، بلکہ مولا نے
اس قرضے کو واپس کیا ہے. اور پھر روایت کا جملہ ہے کہ جب اس رات کو سوتا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ یہ تو وہ حساب تھا جو تیرا تھا ہم نے دے دیا, آخرت میں تیرا اجر محفوظ ہے. یہ تو وہ معاملات تھے جو ہم نے تجھے واپس کر دیے. یہ مت سمجھنا کہ آخرت میں تیرا اجر نہیں ہے, تو مشکل میں تھا, تو نے توسل اختیار کیا. یاد رکھیے اپنی زندگی کے معاملات میں لوگوں کے پاس جانے سے پہلے اہل بیت کے پاس جائیے. اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ایک مرتبہ آپ لوگوں کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں, ایک مرتبہ آپ اہل بیت کے پاس جاتے ہیں. دیکھیں مشکل حل لوگوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے, فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ تم جاتے ہو, ایک مرتبہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں. کیونکہ اہل بیت کس کے دل میں ڈالیں گے تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہیں نہیں معلوم. یہاں تم خود فیصلہ کرتے ہو نا, فلانے سے مدد مانگ لیتا ہوں, فلانے سے مدد مانگ لیتا ہوں. اپنی عزت کو, اپنی آبرو کو ہاتھ میں لے کر سامنے جاتے ہو کسی کے. اگر وہ جواب نہ دے, آبرو بھی گئی, فائدہ بھی نہیں ہوا. تو اگر اپنی آبرو کو دینا ہی ہے تو اسے دو نا جو آبرو کو بچانے والا ہے. اس کے سامنے پیش کرو نا کہ جو حفاظت کرنے والا ہے. امام کے سامنے پیش کرو, راستہ امام بنائیں گے. کس کو بھیجیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا, کون آ کر تمہاری مدد کرے گا مجھے نہیں معلوم, لیکن امام یقیناً کسی نہ کسی کو تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے بھیجیں گے. فقط اتنا ذہن میں ہونا چاہیے کہ خلوص تمہارے اندر ہونا چاہیے, یقین تمہارے پاس ہونا چاہیے. امام سے جب مانگے یقین کے ساتھ مانگیے. آج جو سب سے بڑی مشکل ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم مانگتے بھی ہیں, دل میں خیال بھی ہوتا ہے کہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. مانگتے بھی ہیں, دل میں یہ بھی سوچتے ہیں کیسے ہوگا, کون دے گا. بھائی جب مانگنے جا رہے ہو تو جن سے مانگ رہے ہو نا, علماء کہتے ہیں اس بچے کی طرح جاؤ کہ جو بارش کی دعا مانگتا ہے تو چھتری ساتھ لے کر جاتا ہے. اس بچے کی طرح مانگو. انہوں نے پوچھا نا بچے سے چھتری کیوں لے کر چل رہے ہیں, تو کہا بارش کی دعا مانگنے جا رہے ہیں نا. کہا ابھی بارش تو نہیں ہوئی, کہا دعا مانگیں گے تو ہوگی نا. اتنا یقین ہے اسے کہ جب دعا مانگیں گے بارش ہوگی, تو چھتری پہلے سے لے کے جا رہا ہے. تم اس یقین کی منزل پر جا کر خدا سے دعا مانگو. اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کرو, اتنی مضبوطی کے ساتھ کرو. عمار یاسر اہل بیت علیہ السلام پر اسی قسم کا عقیدہ رکھتے تھے. مولا نے کہہ دیا اے عمار نام لے لو ہمارا, نام لے لیا, کام ہو گیا. اے عمار ہمارا نام لے لو, سونے میں تبدیل ہو جائے گا, سونے میں تبدیل ہو گیا. یہ جناب عمار یاسر کا عقیدہ ہے. اور جناب عمار یاسر مولا کے اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہیں کہ مولا کے ساتھ بہت سارے فضائل کو دیکھا. عقیدہ عمار یاسر کا بڑا مضبوط ہے. مولا کے ساتھ ساتھ وادی نمل سے گزر رہے ہیں. وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی, جہاں پر بہت ساری چونٹیاں ہیں, آنٹس اتنی ساری ہیں کہ شمار میں نہیں آ رہی. عمار یاسر جب وادی نمل کے قریب سے گزرے, اتنی ساری چونٹیاں دیکھیں تو پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر زبان پر ایک جملہ آیا, مولا کائنات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. زبان پر ایک جملہ آیا کہ سبحان من یعلم عدد ھذا النمل, کہ پاک ہے وہ ذات کہ جسے ان چونٹیوں کی تعداد کے بارے میں پتہ ہے, کوانٹٹی کے بارے میں پتہ ہے کہ کتنی چونٹیاں ہیں. امام علیہ السلام عمار کے زبان سے جملوں کو سن رہے تھے. ایک مرتبہ کہنے لگے عمار مزہ نہیں آیا جملے میں, عمار اس جملے میں مزہ نہیں آیا. کہا کس کی تعریف کرنا چاہتے ہو؟ کہا خدا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. تو کہا پھر ان جملوں کے ذریعے تعریف مت کرو. کہا مولا کیوں, اتنی ساری چونٹیاں ہیں, ان کی تعداد کو فقط خدا جانتا ہے. امام فرماتے نہیں, تعداد تو میں بھی جانتا ہوں. امام فرما رہے اے عمار تعداد تو میں بھی جانتا ہوں. پھر امام فرماتے بلکہ اے عمار میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نر کتنی ہے, مادہ کتنی ہے. اب عمار ایک مرتبہ چونکے, مولا اس کا مطلب جو میں نے جملے کہے وہ صحیح نہیں تھے. کہاں صحیح نہیں تھے؟ کیونکہ تو نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اس کی تعداد کو جانتے. تو خدا کی تعریف کرنا چاہتا ہے لیکن تو خدا تک نہیں پہنچا. تعداد تو میں بھی جانتا ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں
کہ اس میں سے میل کتنی ہیں، فیمیل کتنی ہیں چونٹیاں. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے عمار حیران مت ہونا. اب عمار حیرانی سے مولا کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، حیرانی سے مولا کی طرف دیکھ رہے ہیں. اے عمار حیران مت ہونا، قرآن کی آیت تو نے پڑھی ہے؟ کہ مولا کون سی آیت؟ امام فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کو امام مبین کے گھیرے میں دے دیا ہے، احاطے میں دے دیا ہے، دسترس میں دے دیا ہے. تو پس ان چونٹیوں کی تعداد کیا، اس کے علاوہ بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو خدا نے امام مبین کی دسترس میں دی ہے، اور تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ امام مبین ہے اور کوئی نہیں ہے. کہنے لگا اچھا مولا، اس کا مطلب میں امام مبین سے مخاطب ہوں. امام کہتے ہیں کہ ہاں. اب امام کہتے ہیں اے عمار، خدا کی تعریف کرنی ہے نا تو اس انداز میں کر. تو کہہ رہا تھا سبحان من یعلم عدد ھذا النمل، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. خدا کی تعریف کرنی ہے تو یہ جملے کہے کہ سبحان من خلق ھذا النمل، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ان چونٹیوں کو خلق کیا. علی تعداد جانتا ہے لیکن خالق کی ذات وہ ذات ہے. تعریف کرنی ہے پروردگار عالم کی اس انداز میں کر. یہ عمار یاسر مولا کے بڑے قریب ہیں. عمار یاسر کا عقیدہ اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ ایک عجیب روایت ملتی ہے. کہتے ہیں بڑے کمزور سے تھے، بڑی کمزور ٹانگیں تھیں. جنگ احد کے اندر بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور بہت سارے ایسے صحابی تھے کہ جن کا تذکرہ آپ کو ہر مقام پر نظر آئے گا. چاہے وہ حذیفہ یمانی ہو، کوشش کروں گا حذیفہ یمانی کے بارے میں بھی آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. چاہے وہ حذیفہ یمانی ہو، چاہے عمار یاسر ہو، چاہے مقداد کا تذکرہ ہو، جناب سلمان فارسی کا تذکرہ ہو، جناب ابو ذر غفاری کا تذکرہ ہو. یہ وہ ہستیاں تھیں جو رسول اللہ کے بہت قریب تھیں. اتنی قریب تھیں کہ اپنی جان کو قربان کر کے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار تھے. ہر موقع پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. روایت کے جملے جب جنگ احد کا معاملہ پیش آیا، جب جنگ احد کا معاملہ پیش آیا تو اب کیفیت یہ تھی کہ کچھ مسلمان بھاگ رہے تھے. ایک نقشہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، جنگ احد میں کیا ہوا؟ رسول اللہ نے ایک ٹیلے کے اوپر کچھ تیر اندازوں کو بٹھایا. بہت سارے مشہور تیر انداز تھے اس کے اندر. نیچے جنگ ہو رہی تھی. جب مسلمان فتح پانے لگے اور کافر مال غنیمت کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم نیچے نہیں گئے تو مال ہمیں نہیں ملنے والا. انہوں نے اپنی پوزیشنز کو چھوڑا، اسٹریٹجک غلطی کی. اب یہ جنگ احد کے اندر یہ جو بھاگنے والے تھے یہ بڑے شاطر تھے، بڑے بڑے مشہور نام ہیں. انہیں تاریخ آج جنہیں بڑے بڑے ناموں سے یاد کر رہی ہے، یہ سارے وہ کافر تھے کہ جو پلٹ کر رسول اللہ پر حملہ کر رہے تھے. یہ وہ کافر تھے کہ جنہوں نے سید الشہداء کو شہید کیا. یعنی یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا. اب جنگ احد کے اندر پلٹ کر واپس حملہ کیا گیا، مسلمان تتر بتر ہو گئے، کئی سارے شہید ہوئے. جناب حمزہ شہید ہوئے، جناب مصعب بن عمیر کہ جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ کے شبیہ تھے. جب انہیں شہید کیا گیا تو لوگوں میں ایک ایسی کیفیت بھگدڑ مچ گئی کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. اب اس وقت دو طرح کے لوگ تھے. ایک گروہ وہ گروہ تھا جو کہتا تھا رسول اللہ شہید ہو گئے، اب جنگ کا فائدہ کیا، اب ختم، سارا کا سارا معاملہ ختم، رسول اللہ شہید ہو گئے، معاملہ ختم، دین ختم، اسلام ختم، سب کچھ ختم. اور دوسری طرف وہ گروہ تھا جو کہتا تھا رسول اللہ شہید ہو گئے تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، ہمیں بھی شہید ہو جانا چاہیے. یعنی اس قسم کی کیفیت. جنگ احد کے بعد یہودیوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ دیکھو تمہارے رسول اللہ نے تمہیں پھنسوا دیا. اب جو یہودی تھے یہ عمار کے پاس بھی آ رہے ہیں، حذیفہ کے پاس بھی آ رہے ہیں، اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بادشاہوں والا سسٹم ہے، انہوں نے تمہیں پھنسوا دیا، مشکل میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا. اور تم نے احد میں حال نہیں دیکھا کہ کیا ہوا، ان کی جان تو بچ گئی، کتنے سارے لوگ مر گئے. اب یہ باقاعدہ طور پر پروپوگیشن کی جا رہی ہے، پرووک کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو غلطی رسول اللہ کی تھی نعوذ باللہ. حالانکہ غلطی ان لوگوں کی تھی کہ جو رسول اللہ کی بتائی ہوئی پوزیشن چھوڑ کر آ گئے تھے. حذیفہ نے کچھ دیر تک
یہودیوں سے بات چیت کی لیکن ایک مرتبہ تھک گئے. عمار کی کیفیت یہ تھی کہ عمار ڈٹے رہے. عمار کہنے لگے تم باتیں کرتے ہو رسول اللہ کے بادشاہ تھے, میں رسول اللہ کو بادشاہ سے بہت اوپر کے مقام پر دیکھتا ہوں. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ اگر زمین کو اٹھا کر آسمان پر پھینکنا چاہے, زمین کو اٹھا کر آسمان پر ڈال سکتے ہیں, آسمان کو زمین پر گرانا چاہیں تو آسمان کو زمین پر گرا سکتے ہیں. اب عمار ایک جوش عقیدت کے اندر بولے جا رہے ہیں. کیا بولے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ دیکھیں, یہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ کوئی اتنی آسان باتیں نہیں ہیں, لیکن عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر رسول اللہ آسمان کو زمین پر گرانا چاہیں گرا دیں گے, زمین کو اٹھا کر آسمان پر پھینکنا چاہیں پھینک دیں گے. جوش عقیدت میں اتنے جملے بھی کہہ دیے کہ یہ جو میری کمزور ٹانگیں ہیں اگر رسول اللہ چاہیں تو اس کے ذریعے سے زمین کو آسمان پر پھینک سکتا ہوں. یہودی دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں کہ عمار کیا باتیں کر رہے ہیں. بہرحال بات ختم ہو گئی, مجادلہ ختم ہو گیا, بحث ختم ہو گئی. رسول اللہ کے سامنے عمار آتے ہیں. رسول اللہ عمار کو دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم نے جس انداز میں دین کا دفاع کیا ہمیں اچھا لگا. تم نے جس انداز میں دین کا دفاع کیا ہمیں اچھا لگا, جس طریقے سے تم نے رسول اللہ کی سائیڈ لی ہمیں اچھا لگا. پھر کہا حذیفہ بھی عقیدے میں بڑے پکے ہیں, لیکن حذیفہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک عمار تم پہنچ گئے. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ یہودی پہنچے. اب دماغ میں وہی باتیں چل رہی ہیں ساری کی ساری جو عمار کر چکے ہیں. یہودی رسول اللہ کے سامنے پہنچے, کہنے لگے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, مثلا زمین کو آسمان سے ملا دیں گے, آسمان کو زمین پر گرا دیں گے, تو بس ہمیں اور کوئی معجزہ نہیں دیکھنا, ہم تو چھوٹا سا سوال کر رہے ہیں, چھوٹا سا ایک معجزہ دکھا دیجئے. کیا معجزہ دکھا دیجئے؟ یا رسول اللہ یہ جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے نا, اچھا جانتے تھے عمار کمزور آدمی ہے, یا رسول اللہ عمار نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں, عمار نے بہت بڑی بڑی باتیں کی. یا رسول اللہ عمار سے کہیے کہ یہ پتھر اپنے پیروں سے اٹھا کر تھوڑا دور پھینک دے, ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے. عمار نے تو کیا باتیں کی ہیں, زمین کو آسمان پر پھینک دیں گے, آسمان کو زمین پر گرا دیں گے. عمار سے کہیے کہ یہ کمزور ٹانگوں سے اس پتھر کو دور پھینک دے. اچھا پتھر تھا کیسا؟ روایت نے جملہ لکھا, علامہ مجلسی نے نقل کیا, پتھر اتنا بھاری تھا کہ 200 لوگ بھی اگر مل کے ہلانا چاہیں تو نہیں ہلا سکتے تھے. 200 لوگ بھی مل کر ہلانا چاہیں تو نہیں ہلا سکتے تھے. رسول اللہ نے کہا عمار جاؤ. عمار نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ٹانگیں کمزور ہیں. عمار نے فقط یہ دیکھا, رسول اللہ نے کہا جاؤ. عمار آگے بڑھے, کہ عمار اس پتھر کے اوپر ٹھوکر مارو اور اسے دھکا دو. روایت لکھتی ہے کہ عمار نے جیسے ہی اس پتھر کو ٹھوکر ماری تو وہ پتھر جسے 200 لوگ مل کر ہلایا کرتے تھے عمار کی ٹھوکر سے دور جا کر گرا. رسول اللہ نے عمار کی طرف دیکھا, کہا جس طرح کا تمہارا ہم پر عقیدہ ہے نا, یہ معجزات اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں. آپ اہل بیت علیہ السلام پر عقیدہ رکھ کر تو دیکھیے, ان کے ساتھ جڑ کر تو دیکھیے. کمالات ان کے ہوں گے, ظاہر تم سے ہوں گے. کمالات ان کے ہوں گے, ظاہر تم سے ہوں گے. اور عمار کے اس معجزے کو دیکھ کر روایت کہتی کچھ یہودی ایمان لے کر آ گئے کہ جو رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہا تھا غلط نہیں کہہ رہا تھا. یعنی وہ رسول جو اس کی کمزور ٹانگوں کے اندر اتنی قوت دے سکتا ہے کہ اس پتھر کو ہلا دے کہ جسے 200 لوگ مل کر ہلاتے ہیں, تو اس رسول کا اپنا مقام کیا ہوگا. یہ ہے عمار یاسر. ایک اور کردار اصحاب ائمہ علیہم السلام میں تاریخ نے نام لکھا حذیفہ یمانی. اچھا یہ حذیفہ یمانی ذہن میں رہے کہ کوئی معمولی کردار نہیں ہے, بہت امپورٹنٹ ترین کردار ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے محمد و آل محمد پر. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ جو مومنین باہر ہیں انہیں اندر آنے میں آسانی ہو. ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ پھر پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ حذیفہ یمانی
تاریخ کا وہ کردار ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں روایت رسول خدا موجود ہے کہ جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے، کچھ روایتوں میں حذیفہ کا نام بھی ہے۔ یہ حذیفہ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ نے انہیں کچھ راز تعلیم دیے، اور وہ راز ایسے راز تھے کہ جن رازوں کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا کہ حذیفہ منافقوں کو شکلوں سے پہچان لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی، آج کل کی دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، بڑے بڑے عرفانی شخصیات کی بات کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جا کر بیٹھے انہوں نے دل کا حال بتا دیا، مثلا ہم نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے، تو اکثر لوگ جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، نہیں معلوم کیا بتا دیں۔ اچھا، انسان کی کیفیت یہی ہے نا، ہم میں سے انسان، ہم جو انسان ہیں، ہماری کیفیت عجیب ہے کہ ہم ہوتے کچھ ہیں، دکھنا کچھ چاہتے ہیں۔ ایک تحقیق کی گئی، ایک دانشور نے جملہ لکھا، کہنے لگا انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، لیکن دکھنا اچھا ضرور چاہتا ہے۔ کہتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے ہم نے ایک مصور کو بٹھایا، اسکیچ آرٹسٹ کو، اور اسکیچ آرٹسٹ کو کہا کہ تجھے 3 قسم کی کیٹیگریز پریزنٹ کرنی ہے، جو بھی وہاں سے گزرے اسے کہنا کہ میں تصویر بنا رہا ہوں، مثلا $20 اس تصویر کے ہوں گے جیسے تم ہو، دکھ رہے ہو، $30 اس تصویر کے ہوں گے جیسی تمہاری سوچ ہے، اور $50 اس تصویر کے ہوں گے جیسا تم لوگوں کے سامنے دکھنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا کہ جب ہم نے تصویریں بنوائیں تو میجورٹی لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے $50 دے کے تصویر بنوائی۔ تو کہتے اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جیسے ہیں ویسا کوئی نہیں دکھنا چاہ رہا، جیسی سوچ ہے ویسا بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کیسی سوچ ہے۔ ہاں، اپنے اعتبار سے لوگوں کے سامنے ایک اسکیچ ضرور پیش کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، اور کیفیت انسان کی یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا ہے، یعنی ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیسا چہرہ دکھاؤں گا سامنے والا ویسا چہرہ دیکھے گا، مجھے ویسا ہی مانے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہا ہے۔ ایک مثال شاید میں نے 6-8 سال پہلے یہاں بھی دی ہوگی، کسی اور مقام پہ بھی دی۔ کیفیت یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ اچھا، سامنے والا بھی یہی سمجھ رہا ہے، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے ہمیں بیوقوف بنایا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسے بیوقوف بنایا، یعنی ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ اسی لیے میں نے پہلی دوسری مجلس میں کہا کہ اللہ سے جب دعا مانگیں تو عقل کی دعا مانگیے گا۔ دانشور لکھتا ہے کہ کیفیت انسان کی، ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہا ہے۔ کہتے ایک شخص نے دوسرے شخص کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھ میں آج تجھے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ اچھا، کیا منظر دکھانا چاہتا ہے؟ کہ دیکھ یہ جو ایک شخص ہے، ابھی یہ میری دکان پر آئے گا، میں اس کے سامنے $5 بھی رکھوں گا، اس کے سامنے 20 بھی رکھوں گا، مثلا $5 کی نوٹ بھی رکھوں گا، $20 کی نوٹ بھی رکھوں گا، اور تو دیکھنا کتنا بے وقوف ہے کہ $5 لے کے چلا جائے گا۔ اچھا، آپ میں سے کوئی لے گا 5 اور 20 سامنے پڑا ہو تو کس چیز کو اختیار کریں گے؟ ہاں بچوں، 20 کو لوگے؟ اب بزنس سمجھو، ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر۔ کہنا دیکھنا 5 کی نوٹ لے کے چلا جائے گا۔ اس نے کہا کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہا ہے، 20 چھوڑ کے 5 کون لے گا؟ کہا دیکھ، کچھ دیر گزری، وہ شخص آیا، اس نے اس کے سامنے 5 کی نوٹ بھی رکھی، 20 کی نوٹ بھی رکھی، اس نے 5 کی نوٹ لی، چلا گیا۔ اس نے کہا اچھا واقعی یہ تو کمال ہو گیا۔ اب یہ اس کے پیچھے چلنا شروع کیا، اس نے جو دوست آیا تھا اس کے قریب گیا، اس کو جا کر کہا تو بیوقوف ہے کیا، تو پاگل ہے؟ کون ایسا ہوتا ہے کہ جو 20 کی نوٹ چھوڑ کر 5 کو لے کے چلا جائے؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا ایک بات دراصل یہ ہے، جس دن میں نے 20 کی نوٹ لے لی نا، اس کے اگلے دن سے یہ دینا بند کر دے گا۔ ابھی یہ مجھے بیوقوف سمجھ کے 5 دے رہا ہے اور روز دے رہا ہے، اور سب کو بتا رہا ہے کہ میں کتنا بڑا بیوقوف ہوں، لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ میں 5 کر کے کتنے لے جا چکا ہوں، اس طرف وہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہا ہے، اس طرف یہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہا ہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر یہ کیفیت ہے، ہم اپنی شکل کسی کو کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے خدا کے سامنے آپ کی کیفیت، آپ کا کردار کھلا ہوا ہے، اور خدا نے ایسی کئی ہستیاں رکھی جن کے سامنے یہ کردار کھلا ہوا تھا۔ حذیفہ یمانی ان کرداروں میں سے تھے کہ جو منافقین کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے، شکلیں دیکھ کر بتا دیا کرتے ہیں یہ منافق ہے۔ حذیفہ یمانی تعارف اگر میں کرنا چاہوں، روایتوں کے اندر جملہ ہے کہ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جنازے میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے، 7 لوگوں نے شرکت کی، اس میں سے ایک حذیفہ یمانی ہے۔ رسول اللہ نے جو راست تعلیم دی ہے منافقین کے چہرے دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے، بلکہ تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ جو خلفاء گزرے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے کہ جس کے جنازے میں حذیفہ شریک نہ ہو، کیونکہ حذیفہ کسی ایسے کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے جو منافق ہوتا تھا۔ یعنی اب ذرا سوچیں، منافق کی بات ہو رہی ہے، منافق کا مطلب یعنی جو 2 ڈبل فیس رکھنے والا بندہ ہے، جس کے بارے میں اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دنیا منافقوں سے بھری پڑی ہے، ایک دور رسول خدا کے منافق تھے، ہر دور کے اندر منافق آپ کو ملیں گے۔ آسانی سے سمجھاؤں، انگلش میں لفظ بولوں، ہیپوکریٹس، منافق، جو سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں، جن کی زبان میٹھی ہے لیکن دل کے اندر کڑواہٹ بھری ہوئی ہے۔ حذیفہ یمانی منافق کو پہچان لیا کرتے تھے، بلکہ صرف پہچانتے نہیں تھے، کئی جگہوں پہ اشارہ کر کے چلے جاتے تھے۔ خلیفہ کا بیٹا ایک مقام پر بیٹھا ہوا ہے، تاریخ نے جملہ لکھا حذیفہ یمانی کے بارے میں کہ خلیفہ کا بیٹا ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، حذیفہ یمانی وہاں سے گزرتے ہیں، حذیفہ کے اوپر طنز مارتا ہے کہ تمہیں رسول اللہ نے اسرار تعلیم دیے، راز تعلیم دیے، اور حذیفہ ایک عجیب سا جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں جو کافی دیر تک اسے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ حذیفہ کیا جملہ کہہ کے جاتے ہیں کہ بہت سارے تم سے بہتر تھے اور منافقت میں بھی بہت زیادہ تھے۔ بہت سارے تم سے بہتر تھے لیکن منافقت میں بہت زیادہ تھے۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ تم سے بہتر چہرے بھی ایسے تھے جو بڑے بڑے منافق تھے، تو تم تو ویسے ہی مطلب تم ان جیسے بہتر بھی نہیں ہو۔ یعنی ایسے جملے کہہ کر احساس دلا کر چلے جاتے تھے کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کون منافق ہے، کس طرح کا منافق ہے۔ یہ حذیفہ یمانی، مولا کائنات نے کچھ معجزات فقط کچھ ہستیوں کے سامنے دکھلائے۔ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا موقع ملا تو، کہ کچھ معجزات فقط حذیفہ یمانی کے سامنے مثلا دکھلائے، کچھ معجزات فقط سلمان فارسی، کیونکہ ہر کوئی ہر معجزے کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر کسی کا ایمان اتنا پکا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اسرار آل محمد جو ہے، جو تعلیمات آل محمد ہیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے فضائل پڑھے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ بات یہ تم اس منزل پر ہی نہیں پہنچے کہ تمہیں یہ فضائل ڈائجسٹ ہو جائیں۔ جب تم مقام اہل بیت کو صحیح انداز میں سمجھ لوگے نا، پھر تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ جو اہل بیت نے دکھا دی، ورنہ مقام اہل بیت تو شاید اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ حذیفہ یمانی اتنا بلند کردار ہے کہ امام علیہ السلام نے کچھ معجزات فقط حذیفہ کے سامنے دکھائے، کچھ معجزات فقط سلمان فارسی کے سامنے دکھائے۔ عقیدہ اتنا پکا تھا، اتنا مضبوط تھا کہ روایتوں کا جملہ ہے کہ ربیعہ نام کا ایک شخص حذیفہ یمانی کے پاس آیا، حذیفہ یمانی سے آ کر کہنے لگا کہ اہل بصرہ ہمیں غالی کہتے ہیں۔ غالی کا مطلب پتہ ہے؟ غالی کسے کہتے ہیں؟ گالی نہیں، غالی، گالی کہتے ہیں۔ جو گالی ہے وہ تو برا بھلا کہنے کو کہتے ہیں، سب و شتم کو کہتے ہیں۔ غالی کا مطلب غلو کرنے والا، غلو کرنے والا مطلب اہل بیت علیہم السلام کو خدا کے مقام کے برابر پہنچانے والا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مقام سے بڑھانے والا،
تو یہ جملہ شاید آسان نہ ہو سمجھانا، کیونکہ اہل بیت کے مقام کی حد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ شاعر کہتا ہے نا، ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، تم کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ بڑھایا تو اس وقت جاتا ہے جب تمہیں پتہ ہو کہ کہاں پر ہے مقام حیدر کرار، کہاں پر ہے۔ ہاں یہ کہہ دینا کہ خدا علی کو خدا بنا دینا یا علی کو خدا کے مقام کے برابر، یہ یقیناً غلو ہے، ورنہ مقام اہل بیت پروردگار عالم خالق ہے، یہ مخلوق ہیں جو خود بتایا اہل بیت علیہ السلام نے۔ ربیعہ نام کا شخص آیا، کہنے لگا اہل بصرہ ہمیں غالی کہتے ہیں کہ ہم غلو کرتے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب، اے حذیفہ تم علی ابن ابی طالب کے بہت قریب رہے ہو، کوئی ایسی فضیلت علی کی بتا دو کہ جنہیں جا کے میں انہیں بتا دوں تو وہ قانے ہو جائیں، مان لیں میری بات کو۔ اچھا حذیفہ اتنے پکے ہیں مولا کے قریب کہ اب حذیفہ نے جو بات بتائی تو وہ بھی چکرا کر رہ گئے، کہنے لگے میں تو اس بات کو پوچھنے کے لیے آیا کہ وہاں جا کے بتاؤں گا تو غالی کا ٹیگ نہیں لگے گا، اور تم ایسی فضیلتیں بتا رہے ہو کہ اس کے بعد اور مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ کہ اچھا، حذیفہ کہنے لگے کہ میں اپنی زبان سے کیا علی کی فضیلت کو بتاؤں، میں ترجمان وحی کی زبان سے علی کی فضیلت کو بتاتا ہوں، کہ بس اتنا سمجھ لے کہ علی کی فضیلت یہ ہے کہ اگر علی کا ایک عمل ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام افراد کی سارے کے سارے اعمال کو دوسری طرف ڈال دیا جائے تو علی کا ایک عمل کا وزن بھاری ہوگا، وہ سارا کا سارا کم ہوگا۔ کہنے لگا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی فضیلت بتا جو آسانی سے ہضم ہو جائے، تو نے تو ایسی فضیلت بتا دی کہ جو ہضم نہیں ہو رہی۔ اب حذیفہ نے کہا کہ تجھے خندق کا ماجرا نہیں پتا؟ خندق میں جا کر رسول اللہ کی زبانی سن، رسول اللہ نے یہی جملے کہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت، یہ جو ایک عمل ہے علی کا، یاد رکھیے ایک عمل کی بات ہو رہی ہے، ضربت کی بات ہو رہی ہے، جس کی ضربت کا مقام یہ ہو اس کے سجدوں کا مقام کیا ہوگا؟ ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین۔ ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں ہے، ابھی تو سجدہ تلا ہی نہیں ہے، اس کے وزن پہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ ایک ضرب کی قیمت ایسی ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں ان کے تمام اعمال کو عبادت الثقلین، ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ تمام کی تمام مخلوقات، علی کی ایک ضربت کا مقام۔ رسول اللہ جس انداز میں مولا کائنات کا تعارف کروا رہے تھے خندق کے دن، سب کے سب گئے تھے نا۔ یہ واحد موقع ہے کہ جب رسول اللہ نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں کسی اور مقام پر نہیں ملتا، یعنی رسول اللہ نے جب دیکھا کہ سامنے والا آ کر مسلسل للکار رہا ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، تو رسول اللہ نے ایک جانور کا نام لیا کہ کوئی ہے جو اس جانور کی زبان کو بند کرے گا؟ کسی اور مقام پر یہ کیفیت نظر نہیں آتی، اور مولا کائنات بار بار کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جس ہستی کو بھیج رہا ہوں کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے جانے کو تیار نہیں تھا۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ بلکہ اگر خندق کی تاریخ کو جا کر پڑھیے، ایک عجیب جملہ ملتا ہے کہ جب مولا کائنات فتح یاب ہو کر واپس آ گئے، جب فتح یاب ہو کر واپس آئے تو کچھ بڑے بڑے نام مولا کے پاس آئے، کہنے لگے یا علی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تلوار کتنی قیمتی تھی، جب آپ نے مار ہی لیا تھا تو تلوار لے آتے۔ اب علی کیا بتائے کہ ایسی تلوار کا کیا فائدہ جو علی کی تلوار سے نہ بچا سکی۔ یا علی آپ کو پتا اس کی تلوار کتنی قیمتی تھی، اس کی تلوار لے کر آ جاتے۔ یا علی اس کی زرہ کتنی قیمتی تھی آپ کو پتا ہے؟ اچھا بڑے بڑے نام نہیں لوں گا میں، تاریخ کے اندر جائیں گے دیکھیں گے مل جائیں گے آپ کو نام۔ یا علی آپ کو پتا ہے کہ اس کی زرہ کتنی قیمتی تھی، زرہ اتار کر لے آتے، فائدہ تو ہوتا کم سے کم۔ علی نے کہا علی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ زرہ اتار کر کسی کے جسم کو برہنہ کر دے۔ یہ ہے علی کی ایتھکس، یہ ہے علی ابن ابی طالب کی اخلاقیات۔ تو ربیعہ آ رہا ہے سوال کرنے کہ کوئی ایسی فضیلت بتاؤ کہ جس سے گالی کا ٹیگ ہٹ جائے
اور حذیفہ ایمان کے اندر، ایمان علی ابن ابی طالب کے اندر اتنے سرشار ہیں کہ وہ فضیلت بتا رہے ہیں کہ جو بہت سو کو ہضم نہیں ہوتی. تو یہ اصحاب ائمہ علیہم السلام. انشاءاللہ کل بات کو آگے بڑھاؤں گا حذیفہ سے کہ جب حذیفہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جو وصیتیں کیں، جو نصیحتیں کیں، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا میسج کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس انداز میں کھڑے ہونا کہ جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. یعنی خدا سے کلام کرو تو اس انداز میں کلام کرو کہ الوداعی نماز پڑھ رہے ہو، جو گریہ ہونا چاہیے. یعنی تمہیں پتہ ہو کہ میری موت آنے والی ہے، بس یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملنے والا. جب نماز میں کھڑے ہو اس انداز میں کھڑے ہونا کہ جیسے تمہاری الوداعی نماز ہے، آخری نماز ہے. پھر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا آج کا دن گزرے ہوئے کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے. ہر انسان کو اپنے اعمال کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. معصومین علیہ السلام کی روایتیں بھی یہی کہتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو. جب اکاؤنٹیبلٹی کرو گے، احتساب کرو گے، اسیسمنٹ کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا آج کا دن کل کے دن سے بہتر تھا یا خراب تھا. اگر کل کا دن اچھا گزرا تھا، آج کا دن خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا، میں اعمال کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں معافی مانگو، خدا سے تقاضا کرو کہ پروردگار میرے دن کو بہتر کر دے. اور اگر آج کا دن بہتر ہے، خدا کا شکر ادا کرو کہ پروردگار جو غلطیاں میں نے کل کی تھی آج نہیں کروں گا. اور اب کل کے دن کی تیاری کرو کہ کل کے دن کو آج کے دن سے بہتر کیسے بناؤ گے. وزان گرامی، اصحاب ائمہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ مقام اہل بیت کو اس انداز میں جانتے تھے کہ اگر ہم اپنی جانیں بھی حسین پر قربان کر دیں. آپ نے امیر المومنین کے اصحاب کا نام سنا نا، اب دو صحابی اور سن لیجئے. یہ ہیں حسین کے صحابی. ایک کا نام تاریخ نے لکھا نافع بن ہلال بن نافع، اگرچہ کہ تاریخ میں مشہور ہوا ہلال بن نافع. نام تھا نافع بن ہلال بن نافع. چونکہ دادا کا نام بھی نافع تھا، پوتے کا نام بھی نافع تھا، تو تاریخ اس کے اندر مختلف انداز میں نقل ہونے لگی. وہ ہستی کی جو مولا کائنات کے ساتھیوں میں سے تھی، جو دادا تھا مولا کائنات کے ساتھیوں میں سے تھا. اور یہ جو جوان ہے یہ مکے کے راستے میں امام حسین کے ساتھ مل گیا ہے. جب مکے سے میرا مولا نکلا ہے تو یہ جوان میرے مولا کے ساتھ مل گیا. کہنے لگا مجھے خوف نہیں ہے کہ اپنی جان کو قربان کر دوں. تربیت اس انداز میں ہوئی تھی. جب کربلا پہنچا تو میرے مولا کی خدمت میں آیا، کہا مولا آپ پر قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے. بیوی نے سوال کیا کہ یہ بتا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ بتا تیرے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا، میری حفاظت کون کرے گا. اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، تاریخ نے جملہ نقل کیا. کہنے لگا کہ دیکھ تجھے کریم خاندان کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کا خیمہ باقی رہا تو تیرا خیمہ بھی باقی رہے گا، اگر ان کی چادریں باقی رہی تو تیری چادریں بھی باقی رہیں گی، اور اگر ان کا خیمہ اجڑ گیا، ان کی چادریں لٹ گئیں تو پھر تیری چادر بھی بچنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. میں تجھے شہزادیوں کی خدمت میں خدمت گزار بنا کر جا رہا ہوں. یہی وہ نافع بن ہلال بن نافع ہے کہ شب عاشور کی روایت ہلال بن نافع کے اعتبار سے ہی ملتی ہے کہ جب میرا مولا شب عاشور نکلا ہے نا، ہلال نہیں چاہتا کہ مولا کسی موقع پر تنہا رہیں، مولا کسی موقع پر اکیلے رہیں. کہتا ہے کہ میں مولا کی حفاظت کی غرض سے مولا کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، اس انداز میں چلتا ہوں مولا کو پتہ نہ چلے. کہتا ہے میں مولا کو دیکھتا ہوں کسی مقام پر رکتے ہیں، کانٹوں کو صاف کرتے ہیں، کسی مقام پر رکتے ہیں، پتھروں کو ہٹاتے ہیں، کسی مقام پر جاتے ہیں، 2 رکعت نماز کو ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں میں مولا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اتنے میں مولا کو آہٹ کا احساس ہوا. مولا نے کہا کون ہے؟ یہ کہنے لگا مولا ہلال، نافع بن ہلال یا ہلال بن نافع.
مولا نے قریب بلایا، کہا ہلال کیوں ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ کہا مولا خوف تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا نے اٹھ کر گلے لگایا، پیار کیا، دعا دی۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ تمہیں زندگی عزیز نہیں ہے، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ کہنے لگا مولا آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر ہلال نے مولا سے سوال کیا، مولا یہ جو کام کر رہے تھے یہ کیا کام تھا؟ کسی مقام سے کنکر کو ہٹا رہے ہیں، کسی مقام سے کانٹوں کو ہٹا رہے ہیں، کسی مقام پر نماز کو انجام دے رہے ہیں، مولا یہ کس مقام پہ آپ کیا کر رہے تھے؟ میرا مولا اسے جواب دیتا ہے، کل اس مقام پر علی اکبر گرنے والا ہے، کل اس مقام پر علی اصغر کی شہادت ہونے والی ہے۔ میرا مولا پوری تفصیل بتا رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ہلال آگے بڑھ کر کہتا ہے، مولا ایک مقام ایسا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرا مولا کہنے لگا یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر تیرا مولا تیروں پر معلق ہو کر گرے گا۔ یہ ہلال بن نافع بھی مولا کی خدمت میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ روایتوں نے جملہ لکھا کہ اس انداز میں اس نے جنگ کی کہ شمر آگے بڑھ کر اسے شہید کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی اسی سے شہید ہو رہا ہوں کہ جس سے میرا مولا شہید ہوگا۔ اتنا عقیدہ اس کا پکا تھا۔ عزیزو آج کی شب مخصوص ہے حسین کے ایک اور صحابی کے ساتھ۔ کون صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ نے جملہ لکھا کہ رسول اللہ کا دور ہے، رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، رسول اللہ اسے بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اس کے ماتھے کو چومتے ہیں، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ اس بچے میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اسے سینے سے لگا رہے ہیں، اس کے ماتھے کو چوم رہے ہیں؟ رسول اللہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جس مقام سے میرا حسین گزرتا ہے نا، جس مقام سے میرا حسین گزرتا ہے، یہ بچہ حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے، قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے اور حسین کے قدموں کے نشان کو چومتا ہے۔ یہ کون بچہ ہے؟ اس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ یہ بچہ میرے حسین کو بہت دوست رکھتا ہے، اس لیے اللہ کا رسول اسے دوست رکھتا ہے۔ بلا کر سینے سے لگایا، یہی وہ حبیب ہے جو میثم تمار سے کلام کر رہا ہے۔ کوفے کی گلی میں عجیب کلام ہو رہا ہے۔ کیا کلام ہو رہا ہے؟ دونوں کے دونوں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اچانک سے حبیب میثم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حبیب میثم کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، سلام ہو اس پر کہ جسے محبت علی ابن ابی طالب میں دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ میثم حبیب کی طرف دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، سلام ہو اس پر کہ جسے حسین کی نصرت کرنے کے جرم میں شہید کر دیا جائے گا۔ کوفے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہنے لگے عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں رشید وہاں سے گزرتے ہیں، کہتے دونوں کے دونوں صحیح بات کر رہے ہیں، میثم کو دار پر لٹکایا جائے گا اور حبیب حسین کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوں گے۔ عزیزو جب مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے نا، روایت نے جملہ لکھا کہ حبیب ابن مظاہر کو مومنین نے ایک طرف کر دیا کہ دیکھو سامنے مت آنا، تم حسین سے محبت کرنے والے ہو، علی سے محبت کرنے والے ہو، اپنے آپ کو بچا کر رکھو، چھپ کر رہو۔ لیکن پھر بھی حبیب نے بھی مدد کی، ہانی نے بھی مدد کی۔ ایک وہ موقع ایسا بھی آیا کہ جب ابن زیاد کا دور آیا، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، اپنے آپ کو بچایا۔ لیکن جب فرزند زہرا کربلا پہنچا نا، زینب پریشان ہے، سامنے والے لشکر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بھائی سے سوال کرتی ہے، بھیا کیا ہمارا کوئی والی و مددگار نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے آئے؟ عزیزو روایت کے جملے، حسین نے ایک خط لکھا، خط کا متن یہ تھا، من الحسین الی الرجل الفقی حبیب ابن المظاہر۔ خط میں حسین نے کوئی زیادہ جملے نہ لکھے، تاریخ نے جملہ لکھا کہ حسین کا خط بہت مختصر تھا۔ حسین نے جملہ لکھا، اے حبیب فرزند زہرا مشکل میں گھرا ہوا ہے، تم ہمارے اور نانا کی قرابت کو جانتے ہو، تم نانا کے مقام سے واقف ہو، رسول خدا کے مقام سے واقف ہو، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج فرزند زہرا کو، فرزند رسول خدا کو تمہاری ضرورت ہے، بس حسین کی نصرت کے لیے چلے آؤ۔ قاصد خط لے کر نکلا۔ روایت کے جملے ہیں کہ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے غذا تناول فرما رہے ہیں کہ اتنے میں دروازے پر دق الباب ہوتا ہے۔
دروازے پر دق الباب ہوتا ہے، حبیب اٹھتے ہیں، ہاتھ سے لقمہ گرتا ہے، حبیب اٹھتے ہیں، دروازے پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں کون ہے، کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد۔ حبیب تو منتظر تھے، خط کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ زوجہ نے پوچھا کون تھا، کہا قاصد آیا تھا۔ کہا کس کا قاصد ہے؟ کہا حسین کا قاصد ہے۔ کہا کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ کہا حسین بلانا چاہتے ہیں، حسین کہتے ہیں کربلا میں میری مدد کو آ جاؤ، لیکن میں سوچتا ہوں، اب حبیب زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں، کہا میں سوچتا ہوں کہ ان معاملات سے الگ رہوں، ورنہ تم یتیم ہو جاؤ گے، تم بیوہ ہو جاؤ گی، تمہارا والی و وارث کون ہوگا؟ زوجہ نے اب سنا، ایک مرتبہ ہاتھ سے لقمہ چھوٹا، حبیب کی طرف دیکھ کر کہا حبیب کیسی باتیں کرتے ہو، اگر فرزند زہرا قتل ہو گئے تمہیں بلا رہے، شہزادیاں یتیم ہو جائیں گی، حبیب کیسی باتیں کرتے ہو، شہزادیوں پر ہم جیسی لاکھوں جانے قربان، حبیب تمہیں اس زوجہ کا واسطہ ہے، جاؤ حسین کی نصرت کے لیے آگے بڑھو۔ ایک مرتبہ حبیب کہنے لگے میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، تو امتحان میں کامیاب ہو گئی، خدا کی قسم اگر خدا نے لاکھوں جانیں دی ہوتی، کئی زوجات دی ہوتی، سب حسین پر قربان۔ ایک مرتبہ غلام کو کہا سواری کو لے کر کوفے کی سرحد پر پہنچ جاؤ، کچھ دیر میرا انتظار کرو۔ غلام سواری کو لے کر کوفے کی سرحد پر پہنچتا ہے، کچھ دیر گزرتی ہے، جب حبیب نہیں پہنچتے نا، ایک مرتبہ غلام سواری سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے سواری پریشان نہ ہونا، اے ذوالجناح پریشان نہ ہونا، اگر میرا آقا نہیں بھی آیا نا، میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کو پہنچ جاؤں گا۔ روایت لکھتی کچھ دیر گزری، حبیب پہنچے، غلام سے کہا جا غلام تجھے آزاد کر دیا۔ غلام کہنے لگا اب تک تو غلامی میں رکھا تھا، جب حسین کے پاس جا رہے ہیں تو مجھے آزاد کر رہے ہیں، مجھے ایسی آزادی قبول نہیں ہے، اب میں حسین پر اپنی جان کو بھی قربان کروں گا۔ حبیب نے غلام کو دیکھا، کہا پروردگار تجھے جزائے خیر دے، اپنی زوجہ کا پیغام لے کے چلے۔ زوجہ نے نکلتے ہوئے کہا اے حبیب جب کربلا پہنچو نا اور جب حسین کے قدموں کو چومو تو میری طرف سے بھی حسین کے قدموں کو چوم لینا، میری طرف سے بھی بی بی کو سلام دے دینا۔ اب حسین کی طرف حبیب روانہ ہو رہے ہیں، ادھر حسین کربلا میں تیاری کر رہے ہیں۔ 12 طریقوں کے لشکر تیار کیے گئے، 12 طریقوں کے علم تیار کیے گئے، 11 علم دے دیے گئے، ایک علم کو روک لیا گیا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ 12واں علم کس کا علم ہے؟ کہا انتظار کرو، کچھ دیر میں اس کا اٹھانے والا آنے والا ہے۔ ارے کچھ دیر گزری، گرد و غبار اڑا، ایک مرتبہ حسین نے کہا میرا حبیب آ گیا۔ خیمہ زینب میں جب آواز پہنچی، ایک مرتبہ فضہ سے کہا فضہ کون آیا ہے؟ کہا حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا۔ ارے زینب کے چہرے پر خوشی آئی، کہا فضہ جا کر حبیب کو ہمارا سلام پہنچا، فضہ جا کر حبیب کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ فضہ حبیب کی خدمت میں آئی، کہا شہزادی زینب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہے، ارے شہزادیوں پر کیا مقام آ گیا کہ ہمیں سلام بھیج رہی ہے۔ ارے کچھ دیر گزری، مولا کی خدمت میں پہنچے، مولا نے حبیب کے ہاتھ میں علم دیا۔ کچھ دیر گزری، حبیب مولا کے قریب آئے، مولا کو آ کر کہنے لگے مولا اگر اجازت دے تو بنی اسد والوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کروں۔ روایت کے جملے ہیں کہ بنی اسد کی طرف گئے، وہاں جا کر کچھ لوگوں کو تیار کیا، لیکن جب ظالم کو پتہ چلا انہوں نے انہیں آنے سے روک دیا۔ حبیب مایوس ہو کر مولا کی خدمت میں آئے، مولا کو آ کر بتایا مولا بنی اسد والے نہ آ سکے۔ حسین نے کہا حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ ہو، ہمارے لیے کافی ہے۔ ارے روایت کے جملے ہیں کہ جب نماز ظہر کے وقت کے لیے میرے مولا نے درخواست کی کہ نماز کے لیے کچھ وقفہ کر دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ حبیب آگے بڑھے، کہنے لگے میرا مولا کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے رک جاؤ۔ ایک مرتبہ سامنے سے گستاخی ہوئی، حبیب سے برداشت نہ ہوا، حسین کی گستاخی برداشت نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ حبیب آگے بڑھے، مولا سے کہا مولا آپ نماز کو جاری رکھے، حبیب جیسا بوڑھا جہاد کر رہا ہے۔ اور کچھ دیر گزری، حبیب کا جسم تیر پیوست ہوئے، حبیب کے جسم میں تیر پیوست ہوئے۔ مولا کی خدمت میں آئے، مولا آپ کی نماز مکمل ہو گئی، حبیب اس دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ مولا ان تیروں کے ساتھ شہزادی کی
کی خدمت میں پہنچوں گا، رسول خدا کی خدمت میں پہنچوں گا۔ عزیز و حبیب نے حسین کے ہاتھ میں دم توڑ دیا۔ روایتوں نے بس عجیب جملہ لکھا، ایک آخری جملہ سن لو، گریہ کر کے شہزادی کو پرسا دے دو۔ روایتیں کہتی ہیں کہ حبیب کا ایک بیٹا تھا قاسم، جب حبیب کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا نا تو یہ بچہ اسی نیزے کے پاس چلتا رہتا تھا۔ جب کسی نے سوال کیا کہ اے بچے اس نیزے کے پاس کیوں چلتا ہے، جواب میں کہنے لگا ارے میرے بابا کا سر ہے، بیٹا اگر زندہ ہو باپ کے سر کو نہیں چھوڑا کرتا۔ میں ہاتھ جوڑ کر سید سجاد کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہے بابا یہ بیٹا بہت شرمندہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں پود اسکیہ میرا اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں ماں وفا لشکر کو رو چکے، پھر فوج بعد نصب سے مکنن ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پیغام۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں،
اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا فرماتے تھے حسین میں قصور ہوں روتے ہیں تم پہ میں پیغمبر کا نور ہوں پاکوں سے میں نکال حکموں سے چور ہوں زخموں پہ زخم جہاں کسی طرح کھاؤں گا لیکن نہ جان سے وعدہ نبھاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا کو تم نے کہا دکھا دکھا کے دیا میں نے کچھ کہا لگا پرے جمع کر دیا میں نے کچھ کہا حق پر ہوں میرے حق میں سینہ بول رہی ہے سن لو اذا میری زبان بول رہی ہے میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا مقصد ہے لا الہ ہو تیرے نیک وفا اور کچھ نہیں اس کے سوا لبوں پہ دعا اور کچھ نہیں راضی ہو مجھ سے میرا خدا چاہتا ہوں میں ہوں حسین کا بھلا چاہتا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا مقصد نہیں ہے بھیج کے ہے تم نے بلایا خدا گواہ بے ظلم تم نے مجھ کو ستایا خدا گواہ کنڈر تلے بلند میں تکبیر کروں گا اپنے لہو کے خاک پہ تحریر کروں گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا تڑپ کے سمجھ گئی تیرے اشارے کو بہنا سمجھ گئی میں تیری غریب سکینہ سمجھ گئی خود سے میں ہلاؤں گی کثرے یزید کو مرنے نہ دوں گی اس میں کسی بھی شہید کو میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا حبیب میرے دوست کربلا
کربلا جا میرے حبیب میرے دوست 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 کربلا جا تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا تمہارے آنے سے صحرا میں کو چین ملے ملے حسین سے تو اور تجھے حسین ملے یا تیرے بن مظاہر تو اب لگا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا 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 جا نبی کے لال سے امت نے نہیں پھیر لیا تو لگتا دشت میں ابن بطول پھیر لیا کٹھن یہ بات ہے میرے ہم نوا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا علی کی بیٹیاں ہمراہ میرے آئی ہیں اچانک بچے بھی ساتھ آئی ہیں اگر تو بڑھے ان کا حوصلہ جا میرے حبیب میرے دوست کربلا 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 جا میرا ارادہ ہے قسمت سوار دوں تیری یہی ہو تیری لحد قبر ہو جہاں میری حبیب میرے پاس نینوا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست
دشمن کو حبیب نے توڑا زمان سارے کو خوش نصیب نے توڑا جو ختم مولا کا لکھا ہوا پڑھا جا میرے حبیب میرے دوست محمد صلوات بر دشمنان اہل بیت لعنت السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أسرار الله والنصارى والنتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد أزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات وعلى جميع أهل السماوات.